کہو کیا میں تمہیں بتا دوں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں عقارت ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور ان سے ملنے کا انکار کیا، بس ان کا کیا ہوا برباد ہو گیا۔ پھر قیامت کے دن ہم انہیں اپنے وزن نہ دیں گے، یہ جہنم ان کا بدلہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری نشانیوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی نکلنا نہ چاہیں گے۔ کہو کہ اگر سمندر میں رب کی نشانیوں کو لکھنے کی روشنائی ہو جائے اور سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کے مائع اور سمندر ملا دیں۔ کہو کہ میں تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، بس جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ عالم دنیا میں عمل کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے عمل کا نتیجہ عزت اور دولت کی صورت میں اسے مل رہا ہے۔ اپنا کوئی کام اسے بگڑتا ہوا نظر نہیں آتا، وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، مگر یہ سراسر نادانی ہے۔ اللہ کے نقشے میں زندگی کی کامیابی کا معیار آخرت ہے۔ ایسی حالت میں دنیا کی ترقی کو ترقی سمجھنا اللہ کے نقشے کے خلاف اپنا نقشہ بنانا ہے۔ یہ آخرت کو حذف کر کے زندگی کے مسئلے کو دیکھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے، مگر جو لوگ اپنے ذہن کو دنیا میں لگائے ہوئے ہوں وہ آخرت کی نشانیوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ اللہ اپنے دلائل کھولتا ہے، مگر جو لوگ دنیا کی باتوں میں گم ہوں انہیں آخرت کی دلیلیں اپیل نہیں کرتی۔ ایسے لوگ ہدایت کے کنارے کھڑے ہو کر بھی ہدایت کو قبول کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی باتوں کو کوئی وزن نہیں دیا، پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ انہیں اپنے یہاں کسی وزن کا مستحق سمجھے؟ دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کرنا زبردست قربانی کا ثبوت دینا ہے۔ یہ چھپی ہوئی جنت کے خاطر نظر آنے والی جنت کو چھوڑنا ہے۔ یہ اس مشکل ترین امتحان میں پورا اترنا ہے جبکہ آدمی ماتر دلیل کی سطح پر حق کو پہچانتا ہے اور اپنی زندگی اس کے راستے پر ڈال دیتا ہے، حالانکہ ایسے کرنے کے لیے وہاں کوئی دباؤ نہیں ہوتا۔ جو لوگ اس معافت اور اس کارکردگی کے ثبوت دیں ان کا انعام یہی ہے کہ انہیں ابدی راحت و آرام کے باغوں میں داخل کر دیا جائے۔ جو لوگ اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے وہ ایسی چیز کو نہیں مانتے جو تمام ثابت شدہ چیزوں سے زیادہ ثابت شدہ ہو۔ وہ اتنی مسلم ہے جسے لکھنے کے لیے دنیا کے تمام درختوں کے قلم بھی ناکافی ثابت ہو، تمام سمندروں کو سیاہی بھی خشک ہو جائے اس سے پہلے کہ اس کی فہرست ختم ہو۔ مگر انسان کیسا ظالم ہے کہ اس کے باوجود وہ حق کو نہیں پہچانتا، اس کے باوجود وہ اپنی زندگی کو حق کے مطابق نہیں ڈھالتا۔ پیغمبر اللہ یا فرشتہ نہیں ہوتا، وہ انسانوں کی طرح ایک انسان ہوتا ہے۔ اس کی مزید خصوصیات صرف یہ ہوتی ہے کہ اس پر غیر محسوس ذریعے سے اللہ کی وحی آتی ہے۔ گویا پیغمبر ایک ایسی ہستی ہے جو اپنے ظاہر کے اعتبار سے ایک انسان ہے اور اندرونی حقیقت کے اعتبار سے نمائندہ خدا۔ یہی وجہ ہے کہ حق کو پانے کے لیے جو شناسی کی صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ حق کو پانا صرف اس شخص کے لیے ممکن ہوتا ہے جو حقیقت کو اس کے غیبی روپ میں دیکھ سکے، جو انسان کی سطح پر پیغمبر کو پہچاننے کا ثبوت دے۔